بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو الہی نظام کا دستوری تسلسل اور ولایت و امامت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر جاری و ساری ہے۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے کچھ چیزیں نشاندہی کر دی تھیں، حالیہ دنوں کے اندر جو حالات ہیں۔ دیکھیے، اللہ وحدہ لا شریک جو خالق فطرت ہے، مسلم امہ اس کے احکام کی پابند ہے، ٹرمپ کی پابند نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب، جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس دین کے دشمنوں کے خلاف نبوی عزیمت اور نبوی وقار کے ساتھ پوری تیاری کرو، اور بڑی سے بڑی قوت حاصل کرو دین کے غلبے کے لیے۔ اسلحہ جمع کرو اور طاقتور اسلحہ جمع کرو، قوت والا اسلحہ جمع کرو، اور رباط خیر، یہ جو گھوڑے ہیں، جو اسباب جہاد ہیں، ان کو مہیا کرو۔ ترہبون بہ، جب تم اسلحہ کی طاقت میں آگے بڑھو گے تو اس سے ان کے دل جو ہیں وہ دہل جائیں گے۔ کفر جو ہے وہ اسلام پر یلغار نہیں کرے گا۔ اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں ہیں، خاص کر غزوات، اس میں دفاعی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی ہے، چڑھائی نہیں۔ یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاعی نظام میں، تو اسلام ہمیشہ اپنے دفاع کے حوالے سے کام کرتا ہے، اور یہ تسلسل الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہے۔ جب بھی پاکستان کا کوئی دشمن یلغار کرتا ہے تو پھر پاکستان رد عمل دیتا ہے اور بھرپور دیتا ہے۔ تاہم گزارش یہ ہے کہ یہ قوت حاصل کرنا اللہ کا فرمان ہے، کسی کی سیاست مانے یا نہ مانے، کسی کا مزاج مانے یا نہ مانے، الہی حکم ہے کہ پوری امت جتنے بھی ممالک ہیں وہ آئٹم بم بھی بنائیں، نائٹروجن بم بھی بنائیں، ہائیڈروجن بم بھی بنائیں، بڑے سے بڑی طاقت حاصل کریں، جس سے کفر کی جو ہے نا کلیجے دہلتے رہیں۔ حالیہ صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، یہ کس نے حق دیا ہے ٹرمپ کو کہ وہ ہمیں اپنا دفاع کرنے کا حق بھی ہم سے چھین لے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے پاس سرمایہ ہوگا، اس کے پاس اسلحہ ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن اہل ایمان کو اللہ نے جو حق دیا ہے اس سے کیوں محروم کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس لیے اہل ایمان اس کے سامنے مد مقابل آ جائیں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ پھوکا فیر ہے اور چلا ہوا کارتوش ہے۔ اس کی نہ اخلاقی کوئی عظمت ہے، نہ ذہنی اس کی آسودگی ہے، کوئی چیز اس کے اندر انسانوں والی ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ ہمیں سبق دے، جو میں کہوں گا وہ تم کرو، یہ کون ہوتے ہیں؟ ہم وہ کریں گے جو ہمیں ہمارے اللہ نے اور رسول نے حکم دیا ہے۔ تاہم اس دوران اس ٹائٹل میں جو ایران کا کردار ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایران اس وقت فاتح ہے، اور مبارک ہو پوری امت کو کہ ایران فاتح ہے اور اس نے کفر کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو نازنین مزاج ملا ہیں وہ نالان ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ایران کو فتح کیوں ہوئی، ایران کھڑا کیوں ہے، ایران مارا کیوں نہیں گیا، بلکہ بڑے بڑے خطابوں میں کہا گیا کہ ایران جلا دیا جائے گا، جل جائے گا تہران۔ بھائی تہران جلا ہے تو تل ابیب بھی تو جلا ہے نا، حیفا بھی تو جلا ہے نا، کہاں کہاں یہ جلن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی رکھیں۔ لڑائی کے اندر ہوتا ہے اونچ نیچ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ملا کا کردار ہے اس وقت، یہ ابلیس سے بھی بڑا حساس ہے اور اس کے مکر سے بھی بڑا مکر ہے۔ اب ایرانی قیادت سید علی خامنائی مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت اور ان کی قیادت کی شہادت جو ہے، اس نے مسلم امت کے اندر ایک احساس اور ایک غیرت اور ایک حمیت پیدا کر دی ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اس عظمت کو سراہ رہے ہیں۔ اگر پریشان ہے تو میرے پاکستان کا ملا پریشان ہے، یا وہ ملا
جو یہودی منش، یہودی فطرت رکھتے ہیں اور یہودی سوچ رکھتے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ اس لیے، بلکہ میں نے پچھلی ویلاگس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ان ملاؤں نے مسجدوں میں دعائیں کی ہیں کہ اللہ ایران کے مقابلے میں یہودیوں کو فتح نصیب فرما۔ یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کا مزاج۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جہاں تک وہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا معاملہ ہے، وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور ان کا دماغی توازن جو ہے، یا ان کی مذہبی جوڑ توڑ جو ہے، اس کا ٹوٹل خمیر جو ہے وہ یہودیوں نے تیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مذہب کی تشکیل، تعبیر، تفصیل جو ہے یہ یہودی مائنڈ سیٹ پر تیار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس مذہب کی کوئی نہ تاریخ ہے نہ ہسٹری ہے۔ اس مذہب کا بانی مبانی محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے، اپنے بھی جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں کہ وہ کس مزاج کا آدمی تھا، وہ کس رویے سے منسلک تھا، اور اس کو تیار کس طرح کیا گیا ہے۔ آپ میموریز، آپ ایمفرے سے لے کر اوپر تک بہت ساری کتابیں ہیں جو ہسٹری میں، جو عینی شواہد پر مشتمل ہیں، ان پر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی کہ وہ اپنے اس ٹائٹل میں اسی مزاج کا مولوی تھا جو مزاج آج کل یہودیت کا ہے، یا اس وقت کی یہودیت کا ہے۔ بلکہ یہ امیزہ تیار بھی یہودیوں نے کیا تھا، کس کس انداز میں، کیسے کیسے ہوا، ایک بہت تفصیلات ہیں۔ اب اس نے جو سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ تمام مسلمانان اسلام دیار مشرک ہیں، ان کا قتل واجب ہے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا واجب ہے، اور ان کے اموال لوٹ لینا واجب ہے۔ یہ ہے اس مذہب مسلک کی بنیادی عقائد اور ترجیحات میں سے ترجیح۔ یہ ہے ان کی توحید، یہ ہے ان کا رسالت پر اعتماد، یہ ہے امت کے ساتھ بلائی کے رویے۔ اور پھر اس نے کیا ہے، تاریخی حقائق اپنا مقام رکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہم جو مشاہدے میں تکتے ہیں وہ بھی انہیں حقیقتوں کی تصدیق کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے دربار رسالت میں حاضری کا موقع ملا۔ میں نے کتاب لکھی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عصمت پر، تو دل میں خیال آیا کہ بارگاہ رسالت میں یہ نذرانہ پیش کروں گا، اور جو عنایات آپ فرمائیں گے اس انعام پر، کیونکہ میں نے اس نفوس قدسیہ کی، ان نفوس قدسیہ کی صفت و ثنا کی ہے جن کی صفت و ثنا قرآن کرتا ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مذہب کے تصورات میں یعنی 10ویں صدی ہجری تک والدین رسول کو کافر کہنا ایک مذہبی شناخت تھی، اور اگر کسی نے احتجاجاً کچھ چند صفحے لکھے بھی ہیں تو اس کو دبا دیا گیا۔ تو جس وقت تحقیق کی نظر سے اس سبجیکٹ کو دیکھا گیا تو شرم آئی مجھے سنی ہونے کہلانے میں، شرم آئی کہ اتنا بڑا کمینہ پن کہ رسول ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیں، اور آلٹرنیٹلی ہم رسول کی ماں کو کفر اور شرک کی گالی دیں۔ یہ ہے سنیت۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنیت نہیں، صہیونیت ہے۔ رسول کے باپ کو گالی دیں۔ اب اس کے بعد کچھ مقدس لوگوں نے احتجاجاً کچھ لکھا اور ان کو بھی دبوچ لیا گیا، لیکن قدرت نے ان کو وہ فروغ بخشا کہ امت کا ایک خاص حصہ جو ہے، بلکہ اکثر حصہ جو ہے، اس طرف مائل ہو گیا کہ نہیں، وہ واجب التکریم ہیں، رسول اللہ کے ماں باپ ہیں۔ تاہم پھر بھی یہ سلگتے رہے مولویوں کے دل کے اندر جو تھے نا وہ ارمان، وہ اپنی ہرزہ سرائی گاہے گاہے کرتے رہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے پھر میں نے 3 جلدوں پر مشتمل جو کتاب لکھی، تو بحمد اللہ تعالیٰ اب اس مکتب کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ تو عرس ہو رہے ہیں سرکار کے والدین کریمین کے، اور لوگ فیض و برکات اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ تاہم چونکہ یہ مکتب شروع سے ہی یہودیوں کا مکتب تھا، یہ عبد الشمس سے لے کر آگے توڑ تک اس مکتب کے سارے لوگوں کا ساری ہمدردیاں یہود کے ساتھ تھیں، اور حضرت یعنی یہ دیکھنا ان کا ہدف جو تھا اس مکتب کا وہ اہل بیت ہیں۔ ہاشم کس سے بھڑ گیا اقتدار کے لیے؟ جناب حضرت ہاشم علیہ السلام سے لڑ گیا کون؟ عبد الشمس امیۃ الاکبر۔ حوث کیا تھی؟ اقتدار کی۔
پھر وہ یہودیوں کی آغوش میں 10 سال تک پلتا رہا، وہاں مر گیا۔ اب اس کا بیٹا آیا حرب جو وہ ٹکرا گیا جناب عبدالمطلب علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان آیا، صخر بن حرب، وہ ٹکرا گیا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس کے بعد اس کا بیٹا آیا معاویہ، وہ ٹکرا گیا حضرت مولا کائنات علیہ السلام سے۔ اب اس کے بعد اس کا بیٹا آیا یزید، وہ ٹکرا گیا امام حسین علیہ السلام سے۔ تو یہ شروع سے یہ جو ٹبر ہے یہ دشمن اہل بیت نبوت ہے، چونکہ کلمے کے بغیر تو یہ عام نہیں سکتے تھے منظر عام پر اور اقتدار پر، تو انہوں نے پھر کلمہ اس ٹائٹل کا پڑھا کہ اس اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہودیوں کے کندھے پر چڑھ کر آئے وغیرہ وغیرہ، تفصیلات ہیں۔ لیکن سردست جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دین میں رسول کے رشتوں کا حیا نہیں، وہ دین نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اخلاقی قدروں کی بنا رکھی ہے، تو وہ تو ان کے نہ رویوں میں نظر آتا ہے نہ مذہب میں نظر آتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص احترام کی عظمت میں عقیدت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس پر الزام ہے کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ بھئی کفر کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا، صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے۔ جی ٹھیک، صحابہ کرام کی توہین اگر اس مکتب کے ہاں کفر ہے، تو اس کفر کا ارتکاب سب سے پہلے ملت بریلویہ کے ننہال ابو سفیان نے کیا ہے۔ سب سے بڑے صحابی کی توہین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ابو سفیان نے کی ہے۔ اور پھر وہ وہاں نہیں رکا، اصحاب رسول اللہ رضوان کی قبروں کی توہین بھی وہ کرتا رہا، حتیٰ کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی قبر کو جا کر یہ ٹھڈے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، اٹھ، بدر کے اندر تم نے ہمیں لتاڑا ہے، جس خلافت کے لیے وہ آج ہمارے پاس ہے۔ یہ حضرت عثمان کے دور کی بات ہے۔ تو یہ ان کے اندر کی جو آگ ہے، جو یہودی تصورات اور یہودی مزاج اور خمیر کے اعتبار سے ان کے مزاج کا حصہ بنی رہی ہے، وہ نہیں نکلی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نہیں نکلی۔ تاہم یہ ایک تاریخ ہے اور حقیقت ہے۔ لیکن مجھے عجب لگا کہ اس وقت ایران پر جو حملہ ہوا اور ایران کی قیادت شہید ہو گئی، سید خامنائی علیہ رحمہ کی شہادت ہو گئی۔ اب اس شہادت پر اس مزاج کے یعنی یہودی فکر کے ترجمان ملاؤں نے خوشیاں منائیں، بلکہ دعائیں کرتے رہے یہ مولوی کہ یہودیوں کو فتح عطا کر دے۔ تو ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ جو فضلہ کھایا تھا، وہ گند جو کھایا ہے یہودیوں سے لے کر، وہ تو کم از کم انہوں نے حلال کرنا ہی ہے نا۔ چلے ٹھیک ہے، وہ کرتے رہیں، ایک فریق کی حیثیت سے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن حقائق ہوا کرتے ہیں۔ اب بحث اس بات پر تھی، یا شروع ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، کہ خامنائی کو شہید کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ بڑے بڑے کلغیاں والے اب اپنے انداز میں یہ آتش فشانی کر رہے ہیں کہ وہ شہید ہے یا مردود ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب ان زیریں عیاشوں سے کوئی پوچھے، ان کمینہ فطرت مفتیوں سے کوئی پوچھے، ان خسیس انسانوں سے کوئی پوچھے کہ شہادت کا مرتبہ تم نے دینا ہے یا تمہارے فیصلے پر کسی نے شہید ہونا ہے یا کسی نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تم کون ہو؟ صرف یہودی ایجنٹ ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاہم دیکھیے، اصولی جو بات ہے کہ اگر خامنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بات کہ انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ انہوں نے تو اپنے دور حکومت میں ایک ریزولیشن پاس کی، ایک فتویٰ دیا کہ خبردار، اصحاب رسول کی توہین حرام ہے، سخت حرام ہے، امہات المومنین کی توہین سخت حرام ہے۔ تو اب تو اعتماد کر لینا چاہیے تھا۔ اب چونکہ ان کی فطرت میں وہ یہودیوں کی غلاظت موجود ہے، کبھی یہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ تتبع ملتہم، کہ ابھی بھی یہ یہودی کبھی نہیں آپ کے ساتھ راضی ہوگے، ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہیں کرو گے۔ اب ان ملاؤں نے جو علاقائی شخصی دین بنائے ہوئے ہیں، جو کوئی شخص اس علاقائی شخصی بل میں نہیں داخل ہوتا تو اس وقت تک اسے مسلمان ہی نہیں گنا جاتا۔
اسلام آفاقی دین ہے، کائناتی دین ہے، یہ ملا کی تراش خراش کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اور اس کی قوت میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا حسن ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن رسالت کی لطافت کا نور ہے، سیرت ہے، یہ ہے اسلام۔ ملا کے پاس کیا ہے؟ صرف شرارت، سمجھا گیا، اور وہ بھی پیٹ کے لیے، کوئی مقصد ہو اس شرارت کا۔ اب اگر یہ شیعہ یعنی جو اصحابہ کرام کی تکریم بھی کرتا ہے اور توہین کو حرام بھی سمجھتا ہے، یہ اگر مسلمان نہیں تو پھر ملا سے میرا سوال ہے، بالخصوص پاکستانی ملا سے اور الفتویٰ باز ذہنی عیاشوں سے ہی میرا سوال ہے کہ تمہارے ایمان پر کون سی الہی تصدیق موجود ہے اس قرآن میں؟ پہلے اپنے ایمان کی تصدیق پیش کرو۔ تم وہ ذہنی عیاش ہو جنہوں نے حضور کے حرم کو آگ لگائی ہے، کبھی رسول اللہ کے ماں باپ کی تکفیر کرتے ہو اور کبھی رسول اللہ کے ام محترم محسن رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہو۔ کہاں ہے یہ تمہاری ڈرامائی باتیں، جاہلی باتیں؟ یہ بھی ایک یہودی سازش ہے کہ اسلام کی جو پہلی عظیمت ہے، جس کی قرآن کی سینکڑوں آیات نے گواہی دی ہے کہ اسلام کی حفاظت میں، صیانت میں، رسالت کی حفاظت میں، صیانت میں، نصرت میں، اعانت میں جو ذات 50 سال تک کردار دیتی رہی، اور شیب ابی طالب کے وہ یعنی جان کا حالات، ہر لمحہ جس کا قیامت ہے، اس لمحے کے اندر جس نے حفاظت رسالت کی ہے، اس کو کلمے کا نہیں پتہ، اور ان ذہنی عیاشوں کو کلمہ نازل ہوا ان پر۔ کوئی ان کا ایمان شیمان کوئی نہیں ہے، جھوٹے ہیں، اس وقت بھی جھوٹے تھے اور آج بھی جھوٹے ہیں۔ خدا ذوالجلال ناانصافی نہیں کرتا، عدل اس کا وصف ہے، عدل اس کا وصف ہے۔ تو وہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس نے کسی بھی احسان کرنے والے کے احسان کو ضائع نہیں کیا۔ تو جس نے رسول پر احسان کیا ہے، اسلام پر احسان کیا ہے، اس وقت کی ٹوٹل امت پر احسان کیا ہے، کیا وہ اجر ضائع کر دے گا ان مولویوں کی بک بک پر؟ یہ تو ذہنی عیاش ہے، کمینگی ان کا مزاج ہے، اس کے علاوہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ تاہم میں پہلے ان مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے ایمان پر کون سی تصدیق ہے؟ وہ لاؤ دلیل شرعی سے، پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کے ایمان پر بات کر لیں گے، یا خامنائی کے جناب علیہ ایمان پر بات کر لیں گے۔ شرم سے مر جاؤ یارو۔ ہاں جی، بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس وقت اسلام جو ہے، عالم اسلام پر یلغار ہو رہی ہے۔ اگر یہود و نصارہ ایران کا مخالف ہیں تو کیا خیر پاکستان کے موافق ہیں؟ پاکستان کے موافق ہیں؟ نہیں، اصل ہدف ان کا پاکستان ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کو اللہ نے ایٹمی پاور بنا دیا ہے، اور یہاں کی مسلح افواج ایک پیشہ ور دانشور و افواج ہیں، ادارے یہاں مستعد ہیں، عوام کھڑے ہیں اور متحد ہیں۔ اس حوالے سے اگر پریشانی ہے تو ملا کو ہے، تو ہوتے رہو پریشان۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ ابلیس کا شر چھوٹا ہے اور ملا کا شر بڑا ہے۔ ہر ایک پر فتوے بازی کہ جناب اگر یہی بات ہے کہ گستاخی صحابہ کو آپ کفر کہتے ہیں، تو پھر اس کفر کی تاریخ پڑھو نا، آپ کے ننھیال سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بات کی نشاندہی کر رہا ہوں جو آپ کو سامعین، میرے ناظرین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملا کتنا جھوٹا اور مکار ہے۔ قرآن کریم کے اندر اصحاب رسول علیہم الرضوان کا تقدس بھی آیا اور منصوص ہے، اس میں کسی مذہب کی جوڑ توڑ کوئی نہیں۔ یہ جو مذہبی جوڑ توڑ کرتے ہیں نا ذہنی عیاش، یہ بھی انتہا درجے کے کمینے ہیں، اصحابہ کرام کی توہین کرنے والے، اور خاص کر وہ غالی جن کا شوق ہی توہین کرنا ہے، وہ حلالی نہیں ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرنے والا اصول شرع کے مطابق ڈبل حرامی ہے۔ تاہم اس سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا وہ اللہ ہمیں۔ او آگے بڑھو اے امت محمد، آگے بڑھو اور وحدت پیدا کرو، اور ملا کو تھتکار دو، ان کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تپڑ مارو جو فتویٰ باز ہے، اور اس کا یہی علاج ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج کوئی نہیں ہے۔ گھڑی ہوئی شریعت اپنی بیٹھ کر اس پر وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، نہ اس کے پاس دلیل ہے اور نہ کوئی اخلاقی عصمت ہے۔ تو بھئی اگر قاعدہ اہل سنت یہ ہے کہ صحابہ کی توہین کفر ہے، تو اہل بیت علیہ السلام جو ہیں
یہ اول الاصحاب ہیں اور افضل الاصحاب ہیں. تو آپ کے قاعدے کے مطابق جس نے بھی اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی وہ کافر ہے، اور اس کفر کی بنا بنو امیہ نے رکھی ہے. کبھی کسی اہل بیت کے فرد نے بھی کوئی ایسا جملہ بولا ہے جو خلاف اخلاق ہو؟ کسی صحابی کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں. تو یہ دونوں شر پسند طبقات جو ہیں غالیوں کے، یہ امت میں رخنہ ڈالتے ہیں اور یہ گند کھاتے ہیں لے کر یہودیوں سے، ان کو پیسہ ملتا ہے. اب ایک سازش ہو رہی ہے عالمی سطح پر، کروڑوں روپے ڈونیٹ کر دیے گئے ہیں یہ جو خبیث قسم کے ملائے ہیں، ان کو دے کر ایک شیعہ سنی کے درمیان فساد کی فضا پیدا کرنا اور پھر تکفیر کرنا، ہاں جی، اور کفر کے فتوے لگانا. ایک محاذ جمع ہو رہا ہے. میں اس لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ موقر ترین ذرائع سے ہم معلومات رکھتے ہیں کہ یہ ایک اتنے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں یہ اسی لیے استعمال ہو گئے کہ یہ ملا جو ہے فرقہ واریت پھیلائے اور تکفیر کرے اور کفر کے فتوے دے. تو ہوشیار رہنا ہے اے اہالیان پاکستان، اے اہالیان اہل اسلام، آپ نے ہوشیار رہنا ہے ان شیطانوں سے. سمجھا گئی؟ ان کی بات کو حیثیت نہیں دینا، سننی بھی نہیں ہے، چونکہ ان کا یہ جو پیٹ اپنا دوزخ بھر رہے ہیں وہ اسلام دشمنی میں بھر رہے ہیں. یہ اسلام دشمن عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، امن دشمن عناصر ہیں. لہذا ان سے ہوشیار رہنا. ویسے بھی الحمدللہ تعالیٰ پاکستان کا ماحول پاکستان کے اداروں نے ایک انداز میں کنٹرول کیا ہوا ہے، اور جو سر اٹھاتا ہے نا شر اندازی کے لیے، اسے دبوچنا بھی ہمارے اداروں کو آتا ہے. تو ادارے وہ اپنا کردار ادا کریں. پوری پاکستان کی ملت آپ کے ساتھ ہے، اور ان کو وہاں پہنچائیں جہاں کہ یہ لائق ہیں. یہ نہ پاکستانی ہیں نہ یہ مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے فتوے دے رہے ہیں. بہرحال تو پوری ہسٹری شرم سے بھری ہوئی ہے. مولویوں تمہاری خلافت راشدہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، اور اس کے ضمن میں اور بھی دیگر علماء اور فقہاء کے فتاویٰ جاتے ہیں. جو شیخین کی خلافت نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور اسی اصول کو میں سامنے رکھتا ہوں، اور قرآن کریم کی روشن آیات اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روشنی کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ جو ثقلین کی اہل بیت کی خلافت اور حرمت کا احترام نہیں کرتا وہ 3 مرتبہ کافر ہے. ایک آپ کا جو اصول ہے اپنا کہ صحابی کی توہین کفر ہے، تو اہل بیت علیہ السلام اولین اور اعظم ترین صحابی ہیں، سب سے افضل. تو اس نسبت سے وہ شخص کافر ہے جس نے علی کی توہین کی، جس نے زہرا کی توہین کی، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ وہ کافر ہے. جو کافر ہیں ان کو کافر نہیں کہا جاتا، اور جو کافر نہیں ان کو کافر بنایا جاتا ہے. اور پھر دوسرا کہ اہل بیت علیہ السلام کا تشخص الگ ہے، تقدس الگ ہے، اور تکریم الگ ہے، منفرد ہے اور منصوص قرآن ہے. قرآن کے اندر بھی منصوص ہے. سید المرسلین نے تو پھر خطبے دیے ہیں اس حوالے سے. تو جو ان حوالوں کا احترام نہیں کرتا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا کفر ہے. پھر ان نفوس قدسیہ کے جو ایثار الوفا پر خدمات ہے اسلام کے لیے، اور ان پر آیات قرآنی نازل ہیں اور احادیث طیبات وارد ہیں، تو ان احادیث اور آیات کو بے حیثیت کرنا یہ تیسرا کفر ہے. جو 3 مرتبہ کافر ہے، او ملا تو اس کو کافر نہیں کہتا، تو جس نے کہہ دیا ہے کہ اصحاب رسول کی توہین جو ہے یہ اپنا کفر ہے نا، اصحاب رسول کی توہین جو ہے یہ سخت حرام ہے، اس کے کفر پر تو فتوے دے رہا ہے. اپنی حیثیت دیکھ. چوال انسان کچھ تو شرم کا، تجھے انسان کہتے ہوئے ہی شرم آتی ہے. بہرحال جہاں تک معاملہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا ہے، یہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس مکتب کی تراش خراش یہودیوں نے کی ہے. تو ظاہر ہے ان کی حمایتیں، ان کی محبتیں انہی کے ساتھ وابستہ ہیں. تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر
دیکھو نا، جنت البقیع شریف، جنت المالا شریف میں سارے مزارات اور قبے مٹا دیے گئے جو اہل بیت کے تھے۔ پھر کیوں مٹا دیے گئے ہیں؟ اس لیے مٹا دیے گئے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں۔ اب ان کے اپنی قبریں دیکھیں، یہ جو ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، تو سنگ مرمر سے بھری ہوئی ہیں۔ تو ملا کا جو دین ہے صرف ایک جوتی کی نوک پر اڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جو جوتی دکھاتا ہے یہ وہاں اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اور جو جناب والا خاموش رہتا ہے اس پر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تاہم میں ان میں اس لیے نہیں الجھتا کہ یہ اس لائق نہیں کہ ان پر بات کی جائے۔ میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ آپ کی غیرت اس وقت تقاضا کر رہی ہے کہ کفر کے مد مقابل طاقت بن کر آئے۔ کفر اگر پاکستان جو عظیم الشان ملک ہے اور قیادت کر رہا ہے پوری امت مسلمہ کی، اس کی طاقت بنے، دیگر مسلم ممالک بھی اس کی طاقت بنے، اور مقامی مسلمان جو ہیں یہ بھی اس کی طاقت بنے، تاکہ کفر کے دانت کھٹے ہوں اور کفر کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ آئے۔ اور یہ جو ملا اسلام بیان کر رہا ہے نا، یہ یہودی اسلام ہے، نبوی اسلام نہیں ہے۔ جیسے اسلام میں انصاف نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ تو ابتسام صاحب کا فکر یا ان کی جو صورتحال ہے وہ میں نے پہلے بھی کچھ عرض کر دی ہے۔ دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ دشمن خدا مسجد میں بھی ہو تو اس کو گرا دیا جائے۔ میں نے پہلے بھی لاگ میں بات کی تھی، یہ جس بل میں چھپ جائے تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں بینگ مسلم، ایک طالب علم، کہ خلیجی ریاستوں کو کس نے کہا تھا کہ تم اسلام کے دشمن اپنی آغوش میں پالو؟ اب امریکہ سے جہاز اڑتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ ری فیولنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن حیرت ہے 3 منٹ کے اندر امریکہ کا جہاز جناب ایران پر حملہ کر رہا ہے، تو وہ کہاں سے اڑ رہا ہے؟ کس نے وہ مورچہ دیا ہے؟ تو گویا ملت اسلامیہ جو ہے وہ جہاں کہیں بھی کوئی ملت اسلامیہ کے دینی قدروں کو پامال کرے، جہاں کہیں بھی کرے، وہ کعبہ کے اندر بھی چھپ جائے تو رسول دو عالم نے فرمایا کہ اختل کعبے کے غلاف میں بھی لپٹ جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ 7 لوگوں کے نام دیے کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی آ جائیں، حرم مقدس میں بھی داخل ہوں تو بھی قتل کر دیے جائیں، بری طرح قتل کر دیے جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دین میں رخ نہ ڈالتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے اور دینی قدروں کو پامال کرنے کے لیے سازشیں کیا کرتے تھے، اصحاب رسول اللہ رضوان کی اہانت کیا کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو وجود اقدس ہے یہ اللہ کی حجت ہیں، اور نصرت دین میں جو ان کا کردار ہے وہ کائنات میں کائنات کا کوئی شخص یہ پیش نہیں کر سکتا جہاں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام گزرے ہیں۔ چیلنج ہے فقیر کر، یہ جو مولوی ملوانے شودے یہ جو کرتے رہتے ہیں جناب اللہ جوڑ توڑ کہ ابو طالب فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں، اور شودے ہو آیا کرو، کہاں ابو طالب اور کہاں تمہاری بک بک؟ ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں جن پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا ہے، رسول نے رسول ہو کر اعتماد کیا ہے، اور اہل عرفان نے اہل عرفان ہو کر اعتماد کیا ہے۔ تمہاری بک بک کی کیا حیثیت ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات محسن رسالت ہیں، محسن اسلام ہے، محسن ملت اسلامیہ ہیں۔ تو خاندانی لوگ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے احسانوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، کمین جو ہیں وہ کھا کر وہیں خراب کر دیتے ہیں۔ تو مجھے ان سے الجھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ان کی ذہنی سطح ہی اتنی ہے کہ ان کے ساتھ بندہ کیا الجھے۔ تو بہرحال میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اولاً تو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہونے کا، حلالی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ پاکستان کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے یہ اپنی گندی مشینے کے منہ جو تم نے کھولے ہوئے ہیں نا فتووں کے، کفر کی پینسل ہاتھ میں ہے، جس پر جب جی چاہا کفر کے فتوے لا دیے، کبھی رافضیت کے فتوے، کبھی ناسبیت کے فرضے، کبھی کوئی فتوے۔ بھائی تم کون ہو؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی حیثیت دیکھو، سمجھ آ گئی؟ تو عامت المسلمین سے عرض کرتا ہوں کہ ان سے ایسے بچو جس طرح خنزیر سے بندہ نام لینے سے بھی بچ جاتا ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہیں لوگ جو پاکستان کی
اسٹیبلٹی اور ڈگنیٹی اور پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف بات کرتا ہے یا عالم اسلام کی عظمت کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اپنے فرقے میں گھسیڑنا چاہتا ہے امت کو۔ امت آفاقی حرمت ہے، یہ ملا کا تراشا ہوا تصور نہیں ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ۔ خدا کے رسول نے فرمایا میں وہاں تک خود رسول ہوں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، ساری انسانیت کا رسول ہوں۔ تو تم نے ایک چھوٹے سے شہر میں لے جا کر رسالت کو بند کر دیا ہے، تم پر وحی نازل ہوئی ہے مولویوں، خدا کا خوف کرو۔ بہرحال احالیان اسلام جو ہیں اپنی غیرت کے انداز میں یوں ہی کھڑے رہیں جس طرح ایران کھڑا رہا ہے، اور اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اور مجھے اچھا لگا کہ اگر یہودیوں کے اکسانے پر عرب جو ہے وہ جنگ میں نہیں کودا، یہ اچھا اس کے لیے خوش آئند ہے۔ اب بھی میں کہتا ہوں عربوں تک اگر میرا پیغام پہنچے تو آپ کی اس قوت، آپ کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کی روٹی روزی، آپ کی ساری چیزیں اسلام سے وابستہ ہیں، یہودیوں سے وابستہ نہیں۔ یہودی تو اس وقت بھی دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہیں۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے اگر آپ قرآن پر اعتماد رکھتے ہیں تو پھر یہودیوں کی بجائے مسلم امت سے وابستہ ہو، اور اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے قیادت کی تو آئیں۔ حرمین شریفین کے جو خادم الحرمین ہیں تو وہ امت کا معاملہ سوچیں، وہ اپنے پیٹ کا معاملہ نہ سوچیں یا اپنی عیاشی کا معاملہ نہ سوچیں، آگے بڑھیں۔ اس وقت امت پر ایک کڑا ترین سخت ترین یلغار ہے، اس لیے مہربانی فرمائیے گا تو امت کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ طے کر چکا ہے کفر کہ اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اب احالیان اسلام کی غیرت اور ایمان کا امتحان ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہیں یا اپنی عزت اور وقار اور آخرت کی عظمت کے ساتھ ہیں، دین اسلام کے ساتھ ہیں۔ چونکہ ملا کفر کا اعلی کار ہے اور غدار ہے، لہذا اس پر کبھی اعتماد نہیں کرنا۔ سانپ پر کر لینا ہے، ملا پر نہیں کرنا۔ سانپ پھر بھی کبھی ادھر منہ موڑ لیتا ہے، یہ تو سانپ سے بھی برے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور یہ ان فتویٰ بازوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو حرمت قرآن کی نشان دہی پر موجود ہیں ان کی تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ملا کے شر سے اس امت کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔